السلام علیکم جی، میں ہوں کشمالہ احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں رینڈم باتیں ود کشمالہ۔ لیکن آج ہم رینڈم نہیں بلکہ ایک بہت ہی اہم ایشو پر بات کریں گے، اور وہ ایشو ہے بلوچستان میں پیش ہونے والا واقعہ جس سے میں اور آپ ہم سب بخوبی واقف ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے اسی واقعے پر۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں واقعے کی۔ تو دیکھیں، بلوچستان میں ایک لڑکی نے جس کا نام شیتل تھا، اس نے اپنی پسند کی شادی کی تھی، ٹھیک ہے، اور 1.5 سال اس کی شادی کو ہو چکا تھا۔ اس کے گھر والوں کو جب پتہ چلا کہ وہ بلوچستان میں موجود ہے تو انہوں نے اپنی بیٹی کو فون کیا اور اسے بہانہ یہ کیا کہ جی ہم سب راضی ہو گئے ہیں، ہماری تم سے کوئی ناراضگی نہیں ہے اور ہم تمہاری دعوت کرنا چاہتے ہیں، سو ہم تمہیں دعوت پہ اپنے گھر انوائٹ کرتے ہیں۔ اب بیٹی جو تھی، یہ ظاہری بات ہے 1.5 سال بعد وہ اپنے بچھڑے ماں باپ سے مل رہی تھی، اپنے فیملی کے پاس واپس جا رہی تھی، تو وہ یہ موقع کیسے زیادہ لے سکتی تھی؟ تو اس کو بھی اس کے دل میں کبھی یہ خیال نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اگلے لمحے میں۔ خیر، وہ اس کو لگا کہ بس یہ اب سب معاملہ ٹھیک ہو چکے ہیں اور میرے ماں باپ مجھ سے راضی ہو چکے ہیں، تو اس نے جناب فوراً جانا قبول کر لیا، اس نے فوراً دعوت قبول کی اور اس نے جناب وہ اپنے گھر جا پہنچی۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچی، اسے فوراً جرگے میں پیش کیا گیا اور وہاں سے اسے ایک چٹیل میدان میں لے جایا گیا۔ وہاں جا کر اس کو اور اس کے میاں دونوں کو گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا۔ یعنی اتنی درندگی! آپ کہتے ہو کہ آپ نے اپنی بیٹی کو غیرت کے نام پر قتل کیا ہے، غیرت کے نام پر قتل کیا ہے، تو پھر اتنے بے غیرت مردوں کے سامنے کیوں قتل کیا آپ نے اسے؟ آپ اسے غیرت کے نام پہ قتل کر رہے تھے نا، تو گھر میں بے شک مار دیتے۔ لیکن اتنے نان محرم اور اتنے بلکہ نان محرم کہ ان کو تو بغیرت مرد کہا جائے تو بہتر ہے، اتنے ان بغیرت مردوں کے سامنے آپ اپنی بیٹی کو قتل کر رہے ہو اور اس چیز کو غیرت کا نام دے رہے ہو۔ تو دیکھیے، اب اس کا قصور کیا تھا؟ اس کا قصور صرف یہی تھا کہ اس نے اپنی پسند کی شادی کی تھی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، پسند کی شادی کوئی گناہ نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں اس ٹائم پہ قرآن پاک تھا۔ اگر آپ لوگ اس سے قرآن پاک لینے کی بجائے اس کا قرآن پاک کھول کے دیکھتے، اس میں سورہ نساء کی آیت پڑھتے، تو آپ لوگوں پر خود یہ بات واضح ہو جاتی کہ عورت اپنے محرم کو خود چوز کرنے کا حق رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، آپ ان کے اہل و عیال کو مانتے ہیں، آپ ہر کسی کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ پہ بھی ایمان لاتے ہیں، تو پھر حضرت خدیجہ نے بھی تو خود پرپوزل بھیجا تھا حضرت وسلم کی طرف۔ تو پھر اگر یہ چیز اتنی ہی بری ہوتی، اگر یہ گناہ ہوتا، تو پھر کیا حضرت خدیجہ کو سزا نہ ملتی؟ ٹھیک ہے، حضرت خدیجہ تو وہ تو خاتون جنت ہے، ٹھیک ہے۔ انہیں جب اس بات پہ سزا نہیں دی گئی کہ انہوں نے اپنی پسند سے اپنا لائف پارٹنر چوز کیا، تو پھر آپ کون ہوتے؟ آپ ہوتے کون ہیں کسی بھی لڑکی کو صرف اس بنا پر، اس ریزن پر کہ اس نے اپنی پسند کی شادی کی، اس کو غیرت کے یہاں پر قتل کرنے والے، ٹھیک ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے انصاف کیا ہے، لیکن آپ نے انصاف نہیں کیا، آپ نے اپنی اولاد پر ظلم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ بہت سخت والی ناانصافی کی ہے، اور اس کا حساب آپ کو اگلے جہان میں ضرور دینا پڑے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ یا تو اگر دیکھیں، غیرت کے نام پر بیٹیوں کو تب قتل کیا جاتا ہے کہ جب وہ کوئی غلط کام کر رہے ہوں، وہ خدا نخواستہ کسی نان محرم کے ساتھ غلط ریلیشن میں ہوں، حرام تعلقات میں ہوں۔ اگر وہ لڑکی بھی حرام تعلقات میں ہوتی، آپ اس کو تب قتل کرتے تو ہر بندہ آپ کا بہیو کرتا کہ بھئی ٹھیک ہے، تم نے غیرت کے نام پر قتل کر دیا اپنی بیٹی کو، ٹھیک ہے۔ لیکن اب جب وہ چونکہ نکاح میں تھی، اس کے، ٹھیک ہے، ایک اس کا پاکیزہ رشتہ تھا، ایک پاکیزہ رشتہ، اور 1.5 سال پرانا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ نے 1.5 سال کے بعد اس پاکیزہ رشتے کو تباہ کر دیا اور اس کو آپ نام دے رہے ہو غیرت کے نام پر قتل کرنے کا۔ یہ غیرت نہیں ہے جناب، یہ غیرت قتل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، اگر اسی طرح کی کوئی بات کسی بھی بیٹی کو اپنے بھائی کے بارے میں پتہ لگتی ہے، کسی بھی بہن کو اپنے بھائی کے بارے میں پتہ لگتی ہے، تو وہ تو غیرت کے نام پہ قتل نہیں کرتی۔ آپ یقین مانیں کہ اگر بیٹیاں بھی، اگر بہنیں بھی اپنے بھائیوں کو ان باتوں پر غیرت کے نام پر قتل کرنا شروع کر دیں، تو دنیا میں ایک مرد بھی باقی نہیں بچے گا۔ یہ بات 100% طے ہے کہ دنیا میں ایک مرد بھی باقی نہیں بچے گا، سب کے سب مارے جائیں گے، سب کے سب قتل ہوں گے۔ تو دیکھیے، جب ہم بیٹیوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب ہم بہنیں اپنے بھائیوں کا راز رکھنا چاہتی ہیں، کیونکہ ہم بھی جانتے ہیں کہ ہمارا بھائی جو ہے وہ ایک، ظاہری بات ہے، بھائی لازمی تو نہیں کہ ہر لڑکا ہی غلط کام میں کسی لڑکی کے پیچھے ہو، وہ غلط کام میں بھی ہو نا، غلط ریزن کی وجہ سے بھی، صرف ریلیشن شپ اپنے والی ریزن کی وجہ سے، تو بھی جو ہے نا وہ بیٹی اس پر کوئی بات نہیں کرتی ہے۔ بہن اپنے بھائی کا راز کسی کو نہیں بتاتی ہے کہ نہیں یار، اگر امی ابو کو پتہ لگ گیا تو وہ اسے ماریں گے۔ وہ جب ماں باپ کے ہاتھوں ان کو مروانا نہیں چاہ رہی، اور کیا ماں باپ نے آپ کو جان سے تو نہیں مارنا، ماں باپ نے تو صرف ڈنڈے سے لانے نا پر، جب وہ ڈنڈے نہیں بڑھوانے دے رہی تو پھر آپ کو گولیاں کیسے کھانے دے سکتی ہے؟ لیکن آپ جناب اس کو غیرت کے نام پر قتل کر دیتے ہو اور پھر اس پر فخر کرتے ہو، بہت افسوس کی بات ہے۔ یہ تھا ایک بلوچی لڑکی شیتل کا واقعہ کہ جس کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا۔ اب آتے ہیں ایک اور واقعے کی طرف۔ ابھی ہماری قوم اس واقعے سے باہر نہیں نکلی تھی
کہ حال ہی میں اسی واقعے کے ٹھیک 1 سے 2 دن بعد جھنگ شہر میں یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ وہاں پر ایک لڑکی کو 19 سالہ لڑکی کو صرف اس بنا پر قتل کر دیا جاتا ہے کہ اس کو اس کے کزن نے ریجیکٹ کر دیا تھا. اس نے اپنی کزن کو ریجیکٹ کر دیا تھا. کہ کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن ہماری سمجھ سے چیزیں بالکل باہر ہے. لڑکی اب کسی بھی حال میں محفوظ نہیں ہے. وہ اپنی پسند کی شادی کرے تو اس کو مار دیا جاتا ہے، وہ کسی لڑکے کو ریجیکٹ کرے تو اس کو مار دیا جاتا ہے، وہ کسی لڑکے کو مرضی ایکسیپٹ کر لے تو مار دیا جاتا ہے، وہ گھر والوں کی اکثر جو گھر والوں کی بات مانتے ہوئے بھی کوئی رشتہ کر لے تو بعد میں اسے گھریلو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. تو پھر وہ جائے کہاں؟ آپ لوگ خود بتائیں. آپ خود ہمیں کوئی ایسی جگہ بتائیں، آپ ہمیں خود کوئی ایسی پلیس بتائیں، کوئی بھی ایسی چیز بتائیں کہ جہاں پر ہمیں اس بات کی گارنٹی ہو کہ ہم کچھ بھی کر لیں. ٹھیک ہے، ایک صحیح کام، میں حلال کام کی بات کر رہی ہوں کہ ہم حلال بھی میں کوئی بھی کام کر لیں ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. اب اس لڑکے کا کیا قصور تھا؟ 19 سال کی لڑکی تھی، اکلوتی تھی اپنے والدین کی. راول پنڈی میں وہ ایگریکلچر یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی، BSc کی، اور اسے جناب سے اس بات پہ قتل کر دیا جاتا ہے کہ اسے رشتہ ریجیکٹ کر دیا. مطلب وہ اب اتنا بھی حق نہیں رکھتی ہے. ٹھیک ہے، میں حیران ہوتی ہوں ان درندہ صرف لوگوں پر، ان کی سوچ کو دیکھ کر، ان کے اعمال کو دیکھ کر کہ ہمارے جو آگے آنے والی نسلیں ہیں ان کا فیوچر بہت خطرے میں ہے. اگر اسی قسم کے لوگ ہمارے معاشرے میں پلتے بڑھتے رہے، اگر یہی درندے ہمارے اندر سے نکلتے رہے تو ہماری اگلی جنریشن آپ ختم سمجھیں. آپ انہیں پھر وہی سب کچھ ہسٹری دوبارہ ریپیٹ ہوگی کہ جیسے پہلے عورت کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے تو مجبوراً ماں باپ کو دوبارہ اس بیٹی کو زندہ درگور کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ جانتے ہوں گے کہ اگر ہماری بیٹی یہاں سے یہاں تک بھی پہنچ گئی نا تو اس کی عزت، اس کی غیرت، اس کی جان کچھ بھی محفوظ نہیں بچے گی. دیکھیں، یہ ایک بہت بہت بڑا المیہ ہے ہم سب کے لیے. آپ کے میرے سوچنے کی باتیں ہیں، آپ کے میرے اس کو ختم کرنے کے امان ہیں. ہمیں اس مل بیٹھ کر کوئی حل نکالنا ہوگا. ہماری حکومت کو، ہماری فورسز کو، ان سب کو چاہیے، ان بڑے عہدیداروں کو چاہیے کہ وہ اس کا کوئی حل نکالیں، عورت کو محفوظ بنائیں. ٹھیک ہے، جو ویمن پروٹیکشن لاس بنائے ہوئے ہیں ان کو نافذ بھی کریں نا. ان کے مطابق 1-2 دفعہ، آپ میں کہتے 4 دفعہ کسی ویمن پروٹیکشن جو بھی وائلنس کرے گا اس کی ویمن لاس کی وائلنس کرنے کو آپ کڑی سے کڑی سزا دیں. نیکسٹ ٹائم کوئی واقعہ پیش نہیں آئے گا. آہستہ آہستہ ان واقعات کی تعداد کم ہونا شروع ہو جائے گی، آپ یقین مانیں. لیکن اس وقت ہماری جو حکومت ہے وہ بھی جو ہے وہ بس ایکشن لیا گیا ہے. دیکھیں، بلوچی لڑکی پر جو واقعہ ہوا اس کا فوری ایکشن لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، ہم اس بات پر اپنی حکومت کی اپریشیٹ کرتے ہیں اور بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ قدم اٹھایا. ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں آپ کو چلیں یہ واقعہ تو کور ہو جائے گا، لیکن جو باقی ہزاروں واقعات ہیں یہ جو سوشل میڈیا پر نہیں آ سکے، جو اندر ہی اندر گھروں کے اندر ہی، محلوں کے اندر، علاقوں کے اندر ہی دب کر رہیں گے، ان کا کیا؟ اس لیے آپ کو اس طرح کے قانون بنانے ہوں گے کہ ایک تو ہر علاقے پر، ہر جگہ پر نظر بھی رکھی جا سکے کہ اگر کسی ایک بہت چھوٹے محلے کے، بہت چھوٹے قصبے کے، بہت چھوٹے سے گھر میں بھی کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو حکومت کو خبر ہونی چاہیے اس چیز کی، اور اس کے مطابق اور اس پرسن کو پھر سزا ملنی چاہیے کہ جو غلط کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ہماری بچیاں کسی بھی حال میں محفوظ نہیں ہیں اب. ٹھیک ہے، اور میں پیرنٹس سے یہ گزارش کروں گی کہ برائے مہربانی اپنی بچیوں کو جو ہے وہ آپ لوگ گھروں کے اندر رکھیں، چاہے وہ 2 سال کی ہیں، چاہے وہ 1 سال کی ہیں، چاہے وہ 1.5 سال کی ہیں، چاہے وہ بڑی بچی ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں آج کل آپ سب جانتے ہیں، آپ سب کے سامنے ہیں حالات، معاملات، سب کچھ، کہ آج کل کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی کسی کی بھی عزت، کسی کی بھی عزت، ایون ان کی جان تک محفوظ نہیں ہے. سو برائے مہربانی اپنی بچیوں کی حفاظت کریں. ٹھیک ہے، اور ان کو جو ہے نا وہ گھروں میں ہی زیادہ تر رکھیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ انہیں قید کر کے رکھیں، تعلیم کے لیے بھیجیں، لیکن کسی غیر ضروری کاموں کے لیے باہر مت بھیجیں. ٹھیک ہے، اور بس اللہ تعالیٰ ہم سب کے جو ہے نا وہ عزتوں اور جانوں کا حافظ ہے، اور امید کرتے ہیں کہ آنے والے چند سالوں میں یا پھر آنے والے وقت میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کیا جائے گا کہ جس سے ہماری عزت نہ سے ہماری جان نہ سے ایٹ لیسٹ ہماری عزت ہی محفوظ رہ سکے. ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں جان جو ہے نا وہ عزت جو ہے وہ جان سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، جان سے زیادہ بڑھ کر ہوتی ہے. تو چلیں ہماری جانیں نہ سے ہماری عزتیں ہی محفوظ رہ جائیں. ٹھیک ہے، تاکہ ہم لوگ اگر زندہ ہیں تو ایٹ لیسٹ سر اٹھا کے جی تو سکیں.